خدا جن کاموں کو کرنے کے لیے کہتا ہے ان کے الٹ کام کرتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے جو خدا کہتا ہے کہ مجھے ایک کام پسند ہے، بلکہ وہ کام کرتے ہیں جو خدا کو ناپسند ہے، وہ خدا کے نزدیک نافرمان لوگ ہیں۔ ایسے لوگ بھی جو خدا کے کلام کو جاننا پسند نہیں کرتے، یہ سمجھنا ضروری نہیں سمجھتے کہ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے، خدا کی مرضی کیا ہے، وہ لوگ بھی نافرمان لوگ ہیں۔ اور ایسے لوگ جو منہ پہ تو ہاللویا کا نعرہ رکھتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں خدا کے خلاف نفرت ہے اور وہ خدا کے حکموں پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کرتے، وہ لوگ بھی نافرمان ہیں۔ تو صرف دو طرح کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں خدا کے نزدیک، ایک فرمانبردار لوگ اور ایک نافرمان لوگ۔ ہم آج دونوں لوگوں کے بارے میں سیکھیں گے کہ کون سی باتیں ہیں جو ہمیں خدا کے نزدیک فرمانبردار کر دیتی ہیں اور ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں خدا کے نزدیک نافرمان قرار دیتی ہیں، اور ان کا جو بدلہ ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے کلام مقدس میں سے جو حوالہ پڑھا، وہ خدا نے یسایا نبی کی معرفت بنی اسرائیل سے کلام کیا کہ میں نے تم لوگوں کے لیے آفتوں کو چن لیا، اور جن چیزوں سے تم ڈرتے ہو، تم خوفزدہ ہوتے ہو، ان چیزوں پر تم پر ڈانٹا۔ خدا نے وجہ بھی بتائی کہ کیونکہ تم نے اپنی اپنی راہیں بنا لی اور جس چیز کا میں نے تم کو حکم کیا اس کے خلاف کام کیا، اور جو میں نے چیز کہا کہ یہ چیز مجھے خوش کرتی ہے، تم نے اس کی بجائے دوسری چیزوں کو کرنا زیادہ اچھا سمجھا۔ تو خدا کہتا ہے کہ میں بھی تم لوگوں پر آفت لے کر آؤں گا۔ تو یہ کلام صرف خدا نے بنی اسرائیل کے لیے نہیں کیا، بلکہ آج یہ کلام ہمارے پاس بھی موجود ہے، اور ہمارے لیے بھی یہ ایک سبق ہے کہ اگر ہم خدا کی نافرمانی کریں گے تو خدا ہم پہ بھی آفتوں کو لے کے آئے گا، اور ایسی چیزیں جن سے ہم ڈرتے ہیں خدا ہم پر لے آئے گا۔ ہم لوگ بیماری سے بہت ڈرتے ہیں، کوئی بستر پر نہیں پڑنا چاہتا، خدا کو معلوم ہے اس بات کا، اور جب ہم نافرمانی کریں گے تو خدا ہم پہ بیماریاں آفتیں بھیجے گا، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے سزا ہے، کیونکہ ہم نے اس کی نافرمانی کی۔ خدا نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی خدمت کریں، اس کی ہم کریں، لیکن انسان خدا کی خدمت کرنے کے بجائے دنیاوی چیزوں کو زیادہ ضروری سمجھتے ہیں۔ تو خدا کہتا ہے کہ میں ان لوگوں پر آفتیں بھیجوں گا۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ نہیں چلتے، لیکن خدا ان کی زندگیوں میں بیماریوں کو یا آفتوں کو بھیجتا ہے، اس کے بعد وہ خدا کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہم کلام مقدس میں مزید سیکھیں گے کہ ایسی کون سی باتیں تھیں جس کی وجہ سے خدا نے کہا کہ بنی اسرائیل نے اپنی راہیں علیحدہ علیحدہ کر دی۔ ہم نے کلام مقدس میں سے سیکھا ہوا ہے کہ خدا نے بہت سے نبی بنی اسرائیل میں بھیجے، اور جتنے معجزات خدا نے بنی اسرائیل میں کیے کسی دوسری قوم کے ساتھ نہیں کیے۔ خدا نے انہیں مصر کی غلامی سے نکالا، اور جو سمندر تھا اسے دو حصے کر کے بنی اسرائیل کو وہاں سے بھی نکالا، لیکن جب وہ بیابان میں تھے تو انہوں نے خدا پر ایمان نہیں رکھا کہ یہ وہی خدا ہے جس نے ہمیں مصر کی غلامی سے نکالا، بلکہ ان کے ذہنوں میں شک آ گیا کہ جو وعدے کا ملک ہے وہاں تو جائنٹ لوگ رہتے ہیں، کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ یہ بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ ہم کبھی مصر کی غلامی میں سے نکلیں گے، لیکن خدا نے ہمیں نکالا ہے۔ تو آگے جو خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں ملک دے گا، تو انہوں نے اس کے وعدے پر یقین نہیں کیا، بلکہ جو 10 جاسوس تھے ان کی باتوں پر یقین کیا کہ وہ لوگ تو بہت بڑے ہیں، ہم ان کے ساتھ میں ایسے ہیں جیسے ٹڈیاں ہیں۔ تو ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے کہ ایسی کیا باتیں تھیں جس کی وجہ سے خدا نے بنی اسرائیل کے لیے ان آفتوں کا ذکر کیا۔ کلام حق کا پڑھنا شروع کرتی ہوں خدا کے یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ ملاکی کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت سے پڑھنا شروع کروں گی۔ رب الافواج تم کو فرماتا ہے، اے میرے نام کی تحقیر کرنے والے کاہنوں، بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے۔ بس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے، اور اگر میں آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ پر تم کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تیرے نام کی تحقیر کی۔ آمین۔ کلام مقدس میں جب ہم ملاکی کی کتاب پڑھتے ہیں تو یہ ساری کتاب ہمیں پتہ چلتا ہے خدا صرف شکایتوں سے بھرا ہے۔ خدا شکایت ہی کر رہا ہے اس پوری کتاب میں کہ تم لوگ میری عزت نہیں کرتے، تم لوگ مجھے ٹھگتے ہو۔ خدا شکایت کر رہا ہے کہ میں نے تم لوگوں کے لیے اتنا کچھ کیا، میں نے آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کیا، اور سب سے بڑھ کر تم لوگ کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، سب چیزوں پر اختیار بخشا، لیکن تم پھر بھی کہتے ہو کہ خدا نے ہم سے کب محبت رکھی یا کس طرح سے محبت ظاہر کی۔ تو خدا یہاں بھی شکایت کر رہا ہے۔ رب الافواج فرماتا ہے کہ میرے نام کی تم لوگوں نے تحقیر کی ہے، یعنی میری عزت نہیں کی۔ خدا نے مثال دی کہ بیٹا اپنے باپ کی عزت کرتا ہے، نوکر
اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے. ایسا بیٹا جو خود کہتا تو ہے کہ میں عزت کرتا ہوں اپنے باپ کی، لیکن اس کے کاموں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے باپ کی بالکل بھی عزت نہیں کرتا. اسی طرح خدا کہتا ہے کہ تم لوگ بھی کہتے ہو کہ کون ہے جو تیری تحقیر کرے گا، تیری بےزتی کرے گا، کیونکہ تو سب دنیا کا پیدا کرنے والا اور ہمارا مالک اور خالق ہے. تم لوگ یہ کہتے ہو لیکن تمہارے کاموں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ تم لوگ میری عزت نہیں کرتے. جس طرح بیٹا اپنے باپ کی عزت کرتا ہے، صاف پتہ چلتا ہے جب وہ اپنے باپ کے حکم کو بجا لاتا ہے. تو خدا کہتا ہے کہ تم لوگوں کا بھی اس چیز سے ظاہر ہوگا کہ تم میری عزت کرتے ہو جب تم میرے احکام پر عمل کرو گے. اس کے ساتھ ملاکی 3 باب اور اس کی 8 آیت میں یوں مرقوم ہے. خدا کہتا ہے کہ اب کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا، پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا، دائیکی اور ہدیہ میں. بس تم سخت ملعون ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم میں مجھے ٹھگا ہے. آمین. کلام مقدس میں سے ہم نے ایک اور وجہ پڑھی کہ خدا نے بنی اسرائیل سے ایسا پیغام کیوں کیا. خدا کہتا ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کیا کوئی خدا کو ٹھگ سکتا ہے. یہ بات کہتے تو ہو مگر تم خود وہی لوگ ہو جو مجھے ٹھگتے ہو. پھر خدا نے بتایا بھی کس ذریعے سے، دائیکی اور ہدیہ کے ذریعے سے. خدا نے حکم دیا، نہ کہ درخواست کی کہ 10واں حصہ میرا ہے. خدا نے ہم پر فرض کر دیا کہ جو ہم کماتے ہیں اس کا 10واں حصہ خدا کو دینا ہے. تو بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ پوری دائیکی تو دیتے ہیں لیکن پوری دائیکی خدا کے کاموں کے لیے یا خدا کے چرچ میں مہیا نہیں کرتے، بلکہ اس میں سے کچھ رکھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی دائیکی دے دی، لیکن خدا کے نزدیک وہ دائیکی پوری نہیں ہے، اس لیے وہ دائیکی بھی نہیں کہلائے گی بلکہ ہدیہ کہلائے گی. تو خدا کہتا ہے کہ تم لوگوں نے مجھے ٹھگا ہے اور پھر کہتے ہو کہ کس بات پہ مجھے ٹھگا. اس کے بعد خدا ملاکی اس کے 3 باب اور اس کی 13 آیت میں کہتا ہے، خداوند فرماتا ہے تمہاری باتیں میرے خلاف بہت سخت ہیں، تو بھی تم کہتے ہو کہ ہم نے تیری مخالفت میں کیا کہا. تم نے تو کہا خدا کی عبادت کرنا عبادت ہے، رب الافواج کے احکام پر عمل کرنا، اس کے حضور ماتم کرنا لاحاصل ہے. آمین. پھر خدا کہتا ہے کہ کیا کوئی تم لوگ کہتے ہیں کہ خدا کے خلاف کوئی بات کر سکتا ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم خدا کے خلاف کوئی بات کر کے مصیبت کو دعوت نہیں دینا چاہتے. لیکن خدا کہتا ہے کہ تم میرے خلاف باتیں کرتے ہو، اور وہ باتیں کیا ہیں جو خدا کو سخت معلوم ہوتی ہیں کہ خدا کی عبادت کرنا عبادت ہے، یعنی بے کار ہے، بے فائدہ ہے. جب ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور جو ماتم یعنی اس کے آگے درخواستیں کرتے ہیں وہ بھی کسی کام کی نہیں کہ خدا سنتا نہیں. اور اس کے بعد وہ لوگ بھی اس چیز میں شامل ہو جاتے ہیں جو خدا کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جو نہ تو خود خدا کی عبادت کرتے ہیں بلکہ جو لوگ خدا کے ساتھ چلتے ہیں انہیں بھی خدا سے دور کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں. اس کے بعد ہم کلام مقدس میں سے ایک نافرمان شخص کے بارے میں پڑھیں گے جس نے خدا کی نافرمانی کی. کلام مقدس کا پڑھنا شروع کرتے خدا نے اس مسیح کے نام میں. آمین. ساموئیل کی پہلی کتاب اس کا 15 باب اور اس کی 23ویں آیت کے دوسرے حصے سے پڑھنا شروع کروں گی. تو چونکہ تو نے خداوند کے حکم کو رد کیا ہے، اس لیے اس نے بھی تجھے رد کیا ہے کہ بادشاہ نہ رہے. آمین. کلام ہے کا بڑا سمجھانا ہم سب کی روایت سمجھ کر تو کلام مقدس میں سے یہ ساموئیل نبی کے ذریعے خدا صاحب بادشاہ سے مخاطب ہوتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ تو وہ شخص تھا جو اپنے آپ کو بھی کچھ چیز نہ جانتا تھا، کیونکہ اسرائیل میں جو 12 قبیلے تھے ان میں سے سب سے چھوٹا قبیلہ بنیامین کا قبیلہ تھا اور ساؤل اس قبیلے کا رہنے والا تھا اور وہ غریب شخص تھا اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھتا تھا. لیکن خدا نے اس کو مقرر کیا کہ وہ بنی اسرائیل کا پورے 12 قبیلوں کا بادشاہ ٹھہرے، اور خدا نے اس کو اپنے لیے چنا تو اس پہ یہ لازم ہو گیا کہ اب جو خدا اسے کہتا ہے وہ اس کی حکم کی تحمیل کرے. لیکن جو ساؤل تھا اس نے کیا کیا؟ خدا نے اسے کہا کہ عملی جو لوگ ہیں وہ خدا کے خلاف ہیں اور نافرمان لوگ ہیں. میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ جا اور ادھر جتنے بھی مرد عورت بچے ان سب کو ہلاک کر دے، جتنے جانور ہیں سب کو بھی ہلاک کر دینا، کوئی ایک شخص یا کوئی ایسا جانور نہ ہو جو وہاں پہ زندہ ہو. تو ساؤل نبی نے کیا کیا کہ سب جو لوگ تھے انہیں مروا دیا، اور جو جانور تھے جو سست اور کمزور تھے انہیں مروا دیا، اور جو پلے ہوئے بچڑے اور بیل بکریاں تھیں انہیں پاس رکھ دیا. تو ساموئیل نبی نے آگے کہا کہ تو نے خدا کی نافرمانی کیوں کی؟
تو اس نے کہا میں نے تو خدا کی نافرمانی نہیں کی. تو اس نے کہا کہ یہ جو آوازیں جانوروں کی آتی ہیں وہ میں کہاں سے سنتا. تو اس نے جواب دیا یہ تو میں نے خدا کے لیے رکھی ہیں, خدا کی قربانی کے لیے رکھی ہیں کہ یہ اچھی اچھی چیزیں خدا کی نظر کروں گا. تو خدا نے تو اسے ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ تو جو کمزور اور بیکار جانور ہے انہیں مار دینا اور جو اچھے اچھے جانور ہیں وہ میرے لیے قربان کرنا. خدا نے اسے کہا تھا کہ تمام جانور جو وہاں پہ تجھے نظر آئے سب کو مار دے, لیکن اس نے لالچ کیا اور جو اچھی اور مرے ہوئے بیل بکریاں تھیں انہیں اپنے پاس لیا. خدا نے کہا کہ تو نے میری نافرمانی کی, اب میں نے تجھے رد کر دیا کہ تو بادشاہ ہو. اب ایسا شخص جو میرے دل کے موافق ہے داؤد نبی, اسے میں بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کروں گا. تو ابھی کلام مقدس میں سے آپ سب کو کلیئر ہو گیا کہ خدا کی نافرمانی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے, کہ خدا جسے بادشاہ بناتا ہے صرف خدا نے بنا دیا تو خدا کے اختیار میں بنانا نہیں بلکہ اسے وہاں سے اس جگہ سے ہٹانا بھی ہے. خدا اگر ہمیں کوئی برکت یا کوئی عہدہ دیتا ہے تو اگر ہم خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ یا اس کی فرمانبرداری نہیں کریں گے تو خدا ہمیں وہ عہدہ ہم سے چھین لیتا ہے یا وہ برکت جو ہماری زندگی میں ہوتی ہے اسے بھی چھین لیتا ہے. تو کلام مقدس میں سے ہم اب فرمانبرداری کے بارے میں سیکھیں گے. متی کی انجیل اس کا 25 باب اور اس کی 21 آیت میں یوں مرقوم ہے, اس کے مالک نے اس سے کہا اے اچھے اور دیانتدار نوکر شاباش, تو تھوڑے میں دیانتدار رہا, میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا, اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو. آمین. یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پرانے عہد نامے میں ہم نے پڑھا تھا کہ خدا خوش نہیں تھا لوگوں کے رویے سے اور خدا نے کہا کہ تم نافرمان لوگ ہو. لیکن نئے عہد نامے میں ہم نے پڑھا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ اے دیانتدار نوکر شاباش, تم تھوڑے میں دیانتدار ہو اور میں تمہیں بہت سی چیزوں کا مختار بناؤں گا, یعنی بہت سے تمہاری حدود کو بڑھا دوں گا, تمہیں بہت سی چیزیں مہیا کروں گا کیونکہ تو تھوڑی سی چیز میں بھی دیانتدار رہا. تو کیا ہم وہ لوگ بننا چاہتے ہیں جو خدا کی شاباشی کو حاصل کریں یا وہ لوگ جو خدا کے قہر کے نیچے آنا چاہتے ہیں؟ یقیناً ہم سب چاہتے ہیں کہ خدا جب آئے تو ہمیں شاباش دے. تو ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے خدا شاباش انسان کو دیتا ہے. تو کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے پیدائش کی کتاب اس کا 12 باب پر اس کی پہلی آیت میں یوں مرقوم ہے, اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا, اور میں تجھے سرفراز کروں گا اور ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا, سو تو باعث سے برکت ہوگا. آمین. کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں ابراہیم کے بارے میں جو کہ خدا کا دوست بھی ہے اور ایمانداروں کا باپ بھی. تو ہم نے اس کی زندگی کے بارے میں پڑھا کہ خدا نے ابراہیم کو کیسے بلایا کہ تو اپنے ناطے داروں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے باپ کے گھر سے نکل اور جو ملک میں تجھے دکھاؤں گا اس میں جا کے بس. تو اپنے گھر والوں کو چھوڑنا بڑی مشکل بات ہے اور ابراہیم بچپن سے جہاں زندگی گزار رہا ہے وہاں سے خدا اس سے کہتا ہے کہ تو اپنے گھر والوں کو چھوڑ دے اور اس جگہ سے نکل جا اور جو ملک میں تجھے دکھاؤں گا وہاں جا. خدا نے ابھی اسے ملک کا نام بھی نہیں بتایا یا جگہ بھی نہیں بتائی کہ وہ کون سی جگہ ہوگی, صرف کہا ہے کہ تو اپنا سامان باندھ اور نکل. تو ابراہیم پوچھ سکتا تھا خدا پہلے مجھے یہ تو بتا کہ وہ جگہ کون سی ہے, اگر مجھے وہ پسند ہوگی تو پھر میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ دوں گا, اگر مجھے نہیں پسند تو کوئی اور جگہ دیکھ لے. لیکن اس نے خدا کی بات کو مانا اور خدا نے ابھی تک اسے جگہ کا نہیں بتایا, لیکن اس نے خدا کی فرمانبرداری کی اور اپنے گھر والوں کو چھوڑا اور اپنے وطن کو چھوڑا اور خدا کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. پھر خدا نے اس سے ایک وعدہ کیا کہ میں تجھے بیٹا دوں گا. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں وقت لگا, خدا نے جو وعدہ کیا تھا اس کا پورا ہونے میں وقت لگا. اس سے پہلے سارا نے اسے کہا کہ ہم دونوں اب ضعیف ہو چکے ہیں اور اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں, تو ایسا کر جو میری لونڈی ہاجرہ ہے اس سے اولاد پیدا کر تاکہ ہمارے پاس ایک وارث معلوم ہو. تو انہوں نے کیا کیا کہ ہاجرہ سے اولاد پیدا ہوئی جو کہ وعدے کا فرزند نہیں بلکہ ان کی اپنی خواہش تھی. جب اسحاق جو کہ وعدے کا فرزند تھا پیدا ہوا تب تک اسماعیل بہت جوان ہو چکا تھا. تو پھر خدا نے کہا کہ اسماعیل کو چھوڑ دے کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں تھا, وہ خدا کے پلان میں ہی نہیں تھا, وہ ابراہیم اور سارا کے پلان میں تھا کہ ایک بیٹا ہو جسے ہم پرورش کریں جو ہمارا وارث ہو. وہ خدا کا پلان نہیں تھا, وہ وعدے کا فرزند بھی نہیں تھا. اس وقت تک
ابراہیم اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا تھا، اس کے جذبات اس کے لیے بڑھ چکے تھے. اس نے اپنی زندگی کا کافی حصہ اس میں انویسٹ کیا، اس کو پالا پوسا، اس سے محبت کی. لیکن خدا نے پھر اسے ایک ٹاسک دیا کہ اب تو اسے چھوڑ دے. اب ابراہیم اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ اس کا پہلوٹا بیٹا بھی ہے، چاہے وہ خدا کے وعدے کا فرزند نہیں، لیکن ابراہیم اسماعیل سے محبت کرتا ہے. تو خدا نے کہا کہ اب ہاجرہ کو اور اسماعیل کو تو بھیج دے. تو اس وقت بھی اس کے دل میں آ سکتا تھا کہ خدا، میں دونوں بیٹوں کو بھی تو اپنے پاس رکھ سکتا ہوں. تو خدا سے اس نے کوئی بحث نہیں کی کہ وہ بھی میرا بیٹا ہے جس کی میں محبت رکھتا ہوں، لیکن اس نے خدا کو ظاہر کیا کہ میں اسماعیل سے محبت رکھتا ہوں، لیکن ان سے زیادہ میں تم سے محبت رکھتا ہوں. تو خدا نے اسماعیل اور ہاجرہ کو بھیجا. تو خدا نے اسحاق کو پھر ایک اور ٹاسک دیا. وہ کیا تھا کہ اس کے پاس جو ایک بیٹا تھا وہ تھا اسحاق، کیونکہ اسماعیل کو تو اس نے پہلے بھیج دیا. اس کے بعد اس کا دوسرا بیٹا جو تھا وہ تھا اسحاق. اس کے بعد اسماعیل کو بھیجنے کے بعد ظاہری بات ہے کہ خدا ابراہیم نے اسحاق سے زیادہ محبت کی، اور اس سے محبت کرنے کی وجہ سے وہ اسماعیل کے دکھ کو بھی بھول گیا. لیکن خدا نے پھر اسے ایک ٹاسک دے دیا کہ تو ایسا کر کہ جو تیرا بیٹا اسحاق ہے جسے تو محبت رکھتا ہے اسے میرے لیے قربان کر دے. تو یہ بھی ایک بڑا ٹاسک تھا اس کی زندگی میں، کیونکہ اس نے پہلے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا، خدا کے لیے بہت سی چیزوں کو چھوڑا. پہلے اپنے گھر والوں کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، پھر اپنے بیٹے اسماعیل کو بھی جانے دیا. اس کے بعد خدا نے اس سے پھر ایک اور بات کہہ دیا کہ تو اسحاق کو بھی قربان کر دے. تو اس نے کیا کیا، اس نے خدا کی بات مانی اور اسحاق کو اپنے ساتھ لے گیا کوہ موریا کے پہاڑ پر کہ اس کی قربانی کری. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے پھر اس کی آزمائش کو ختم کیا، اور لکھا ہے کلام مقدس میں پیدائش 22 باب کی 12 میں، پھر اس نے یعنی خدا نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو سب خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا. آمین. جب ابراہیم اسحاق کو لے آیا کوہ موریا کے مقام پر کہ اپنے بیٹے کو قربان کرے، تو اس نے وہ جانتا تھا کہ خدا نے مجھے میرا بیٹا مہیا کیا جب میں اس قابل بھی نہیں تھا. وہ اس بات پہ یقین رکھ چکا تھا کہ خدا اگر اس کو مجھ سے لے گا تو اس کو زندہ کرنے کی بھی قدرت اور طاقت رکھتا ہے. یہ بات اس کے ایمان کو شو کرتی ہے. تو خدا کیا کہتا ہے کہ اب میں جان گیا ہوں کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، تو اب تو اپنے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا، بلکہ ایک مینڈا خدا نے مہیا کیا جو کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کی جگہ قربان کیا. اور پھر خدا نے ابراہیم سے کیا وعدہ کیا، ان سب باتوں کے بعد جب ابراہیم پورا اترا تو خدا نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ جو تجھے مبارک کہیں گے میں ان کو برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کریں گے میں اس پر لعنت کروں گا. آمین. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں بنی اسرائیل سب سے پاورفل ہے اور وہ ابراہیم کی نسل سے ہیں، اور خدا نے ان کو پوری دنیا میں سرفراز کیا ہے. اور جو بینک ہے وہاں کا بنی اسرائیل میں IMF دنیا کے ممالک اسے قرضے لیتے ہیں. خدا نے اس کو اتنی برکت دی ہے، جو اس پر لعنت کرتا ہے ان کے خود کے حالات اس طرح کے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے واقعی بنی اسرائیل کو بڑی برکت دی ہے اور اس کو سرفراز کیا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ خدا دو طرح کے لوگ، ایک ساؤل بادشاہ بھی تھا جس نے خدا کو رد کر دیا، خدا کی بات نہ مانی. ایک بات یہ بھی ہے کہ جب ہم خدا کی بات کو رد کرتے ہیں تو ہم خدا کی بات کو نہیں بلکہ خدا کو بھی رد کر دیتے ہیں. جب ہم خدا کی بات کو مانتے ہیں تو خدا کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے بیٹے نے مجھے قبول کیا اور میری بات کو مانا ہے. تو اب ہمارے لیے بھی خدا نے ایک کام ہمارے لیے بھی مہیا کیا ہے، ایک حکم ہمیں بھی دیا ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے. یوحنا اس کے 14 باب اور اس کی 23 اور 24 آیت میں یہ مرحوم ہے. یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے حکموں پر، میرے کلام پر عمل کرے گا، اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا، اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے. جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا، اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے. آمین.
लम्हा कपड़ा सुना जा रहा हूँ सबके लिए बात से बढ़कर हो जो है वो करते हो तो मेरे कलाम पर अमल करोगे और मैं और बाप तुम्हारे दरमियान आकर सुकूनत करेंगे। और उन लोगों के लिए भी कहा है कि जो खुदा से मोहब्बत नहीं रखते वो खुदा के कलाम पर अमल नहीं करेंगे। तो कौन कौन खुदा से मोहब्बत करता है? तो इसका हाथ उठाने से कोई फायदा नहीं। खुदा दिलों और घुटनों को जांचने वाला खुदा है। खुदा दिलों और घुटनों को जांचने वाला खुदा है। वो ये देख के अंदाजा नहीं लगाएगा कि लोगों ने कितना ऊपर हाथ उठाया, बल्कि वो इस बात से अंदाजा लगा लेगा कि जब हम खुदा के अहकाम पर अमल करेंगे और उसके हुक्मों पर अमल करेंगे, और जब हम उसके हुक्मों पर अमल नहीं करेंगे बल्कि मुंह से कहते रहेंगे कि हम तेरी इज्जत करते हैं, तुमसे मोहब्बत करते हैं, तब भी खुदा को पता चल जाएगा कि इनके दिलों में क्या है और इनके मुंह पे क्या है। तो यकीनन जब खुदा हम मदी में आखिरी अदालत को बढ़ते हैं तो खुदा जिनसे खुश होता है, जिनको शाबाशी देता है, उनको कहता है कि उस मिरास के वारिस बन जाओ जो बनाया आलम से तुम लोगों के लिए तैयार की गई है। और जिन लोगों से नाखुश होता है उनसे कहता है कि उस आग में चले जाओ जो फरिश्तों, शैतान और उसके फरिश्तों के लिए बनाई गई है। यानी जो जहन्नम है वो हमारे लिए नहीं बनाएगी बल्कि सिर्फ शैतान और उसके फरिश्तों के लिए बनाई गई है। और जो बादशाही है वो हमारे लिए ही तामीर की गई है, लेकिन अब हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी जगह का इंतखाब करें। अगर हम दुनिया में खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते हैं तो हमें आगे जाके खुदा हमें बादशाही में अपनी वेलकम करेगा। और अगर हम खुदा के नाफरमान करेंगे, खुदा की नाफरमानी करेंगे, उसके कलाम को वो दर्जा नहीं देंगे जो वो चाहता है, तो फिर खुदा हमें दोज़ख में फेंक देगा। आमीन।